الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین مکرم گرامی قدر سامعین محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس میں رہنے والے جن و انس کے لیے کچھ قوانین اور کچھ اصول بھی ارشاد فرمائے۔ جہاں بھی کوئی ادارہ ہو یا جماعت ہو، اس کو چلانے کے لیے نظم و نسق کے لیے کوئی قوانین اور اصول ہوا کرتے ہیں۔ بغیر اصولوں کے پھر وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ عقائد ارشاد فرمائے، جو عقیدے ہیں وہ اللہ کے قانون ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اعمال ہیں، انہیں اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، انہیں نواہی یا منہیات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کسے عطا فرمائیں گے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو آج انشاءاللہ مل جائیں گے کہ بھئی ایک غیر مسلم ہسپتال بناتا ہے، پلیں بناتا ہے، رفاہی کام کرتا ہے، پانی کی سبیلیں لگاتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، کیا اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ اس کی نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ سارے کام جنتیوں والے کرتا ہے لیکن ہے غیر مسلم، اس کے نیک اعمال کا بدلہ اسے کیسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان ساری باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، صرف تلاوت کی بھی فرصت نہیں ہے۔ سمجھنا تو اگلی بات ہے، جو سمجھانے والا ہو ان کی بات بھی ہم توجہ اور غور سے نہیں سنتے، بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے، لوگوں تم سب نے اکیلے اکیلے میرے پاس آنا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص نے الگ الگ میرے پاس آنا ہے، کوئی کسی جھمگٹے کو، کوئی کسی جماعت کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، تنہا ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اور تمہارا سارا جو نظام ہے، جو تم کر رہے ہو، یہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب بندہ دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو تو کہے گا ما لہذا الکتاب، اور کیا ہو گیا ہے اس میرے نامہ اعمال کو،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کچھ اس میں لکھ ڈالا۔ اور اس کے باوجود کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ بہرحال اعمال اگر کسی انسان کے برے ہوں اور عقائد اس کے ٹھیک ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جو اللہ نے قوانین اور رسول ارشاد فرمائے اس کے مطابق ہوں، تو اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، اعمال معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں غلط ہے یا نبی کے بارے میں غلط ہے یا اللہ کی توحید کے بارے میں غلط ہے تو یہ بندہ نجات نہیں پا سکتا۔ جس طرح ایک طالب علم کے لیے 4 مضامین لازمی ہوتے ہیں، لازمی مضامین میں سے کسی ایک مضمون میں ناکام ہونے کی صورت میں مکمل طور پر اسے ناکام تصور کیا جاتا ہے، ایسے اللہ نے 4 چیزیں جو ارشاد فرمایا کہ یہ لازمی ہیں، یہ لازمی مضامین ہیں، ان سب میں پاس ہونا ضروری ہے، اور کسی ایک میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے تو مکمل میں ناکام تصور کیے جاؤ گے۔ اور دنیا میں تو ایسے ہے نا کہ بھی ایک مضمون میں بچہ فیل ہو گیا وہ اگلے سال امتحان دے سکتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ کسی ایک مضمون میں فیل ہو کر گیا تو دوبارہ اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ امتحان دے لوں گا، جیسے تو کہے گا ویسے تیرے من چاہی، جیسے تو فرمائے گا میں ویسی زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا، وہ ایمان لائے، ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے جو ایمانیات ہیں ان سب پر ایمان لائے۔ عامل الصالحات، اور اچھے عمل بھی کرے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے اور بری باتوں سے منع بھی کرے۔ یہ 4 مضامین لازمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جاتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی طرح کا کوئی ہے، نہ اس کی صفات جیسا کوئی عامل ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہ الہ ہے، وہی معبود ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی تذلل، کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کر دینا۔ مثلا ایک بندہ عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اس سے بڑی عبادت، اس سے بڑی عاجزی، اس سے بڑا تذلل کوئی نہیں ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، اس سے اور کہاں وہ گر سکتا ہے۔ تو فرمایا عبادت صرف اللہ کی، وہی معبود ہے۔ معبود کا معنی یہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں اور تقریباً ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، ایاک نعبد گرامر کے حساب سے، عربی گرامر میں سب سے پہلے آتا ہے فعل، پھر آتا ہے فاعل، پھر آتا ہے مفعول۔ عبادت کرنا ایک فعل ہے، کس کی کرتا ہوں؟ اللہ کی کرتا ہوں۔ یہ عبادت کرنے والا بندہ، عبادت فعل، عبادت کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، عربی اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک۔ اگر یوں ہوتا تو اس کا ترجمہ پھر یوں بن جاتا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا شک تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شاید ساتھ کسی اور کے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ایاک کو پہلے لگایا اور وہ ترتیب بدل دی
تو اس کا معنی اب بن گیا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہی کا لفظ آیا تو باقی سارے افراد نکل گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ نستعین ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوا۔ تو بھئی ہم تو روزمرہ زندگی میں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ دیہاتی کسی سے مدد مانگتا ہے، میاں یہ وزن ہے، یہ گٹھا ہے، چارہ میں نے کاٹا ہوا ہے کھیت سے، اس کو میرے سر پر رکھوا دو، مدد مانگ رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، یہ مجھے پین دینا، مجھے یہ چیز دینا، مجھے یہ سمجھا دینا، یہ ایک دوسرے سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ دیکھو بھئی، ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی ہم کس طرح مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ تو مدد تو ہم کر رہے ہیں نا، مدد مانگی بھی جا رہی ہے، مدد کی بھی جا رہی ہے، تو ہم کسی پر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو جو اسباب کے تحت مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، مدد کی جا رہی، تو یہ شرک نہیں۔ جہاں اسباب موجود نہیں ہیں، بابا جی میرے سامنے موجود نہیں، میں بابا جی سے کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ بابا جی اس معاملے میں میری مدد کر دیں، اب یہ تو موجود ہی نہیں ہے، اسباب ہی کوئی نہیں، ایسے ہی انہیں حاجت روا سمجھ رہا ہوں کہ یہ گھر میں بیٹھ کر میری مدد کر سکتے ہیں۔ ایاک نستعین کے یہ خلاف ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی آپ کسی سے ایسی مدد چاہتے ہیں جو اسباب کے تحت نہیں ہے۔ اسباب کے تحت اگر کسی سے آپ مدد لے رہے ہیں تو وہ شرک نہیں۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے خلاف ایسے ہی کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آ رہا، تو وہ شرک ہے۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دینا، یہ عبادت ہے، یہ سجدہ ہے۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ، اللہ کے علاوہ کو سجدہ حرام ہے، اور اگر تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو حرام، عبادت کا سجدہ کرتا ہے تو کفر۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی مولوی صاحب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی دکانداری کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ناجائز ہوتا تو اللہ رب العزت تمام اپنے فرشتوں کو کیوں فرماتے کہ آدم کو سجدہ کرو؟ تو اللہ نے تو غیر اللہ کے لیے، من دون اللہ کے لیے، جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اگر نہ سجدہ کیا جاتا تو آدم کو نہ کیا جاتا۔ جب کائنات کو پیدا کیا جا رہا ہے، کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہے، وہاں اللہ غیر اللہ کے لیے سجدے کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ مولوی حضرات کیوں کہتے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کو نہ کرو؟ سجدہ غیر اللہ کو تو ادھر سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو بھئی، جب انسان توحید پر قائم نہیں رہتا تو بے شمار تعویلیں اس میں سے نکال لیتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی۔ یہ بھی ایک قسم کی تعویل ہے۔ ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا بیت اللہ کے رب کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، رخ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، سجدہ پھر بھی اللہ کو تھا۔ ہم ان دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس بیت کے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس بیت کے رب کی۔ ان دیواروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ حجر اسود پر پہنچتے ہیں، حجر اسود کو چوم لیتے ہیں، چومنے سے پہلے پھر رک جاتے ہیں۔ فرمایا یا حجر، اے پتھر، انکا حجر، بے شک تو پتھر ہی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں جو تمہیں چوم رہا ہوں، میں جو اپنے لب تیرے اوپر رکھ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ تیرے اندر کوئی کمال ہے،
چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما ہے، تو میں اس لیے چوم رہا ہوں، عبادت کے لیے نہیں چوم رہا کہ باقی تیری عبادت کرنا ضروری ہے اور مجھ پر فرض ہے، میرے آقا نے جو ہمیں حکم فرمایا وہی عمل کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح کسی کو جھک کے ملنا، جھکنا صرف اللہ کے سامنے۔ اگر رکوع کی حالت میں کسی کو آپ جھک کر مصافحہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے کچھ لوگ آئے، عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا شخص دیں کہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ایسا خاموش کرا دینے والا جواب انہیں دینے والا کوئی ہو، ایسا بندہ ہمیں عنایت فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا قد ہے اور مختصر جسامت ہے، انہوں نے کہا حضرت یہ چھوٹا سا بندہ یہ ہمیں کیا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں چھوٹا نظر آ رہا ہے نا، اللہ نے ان کے اندر اس قدر علم و حکمت رکھی ہے کہ ایک بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بھوک کا عالم یہ تھا کہ 3 دن گزر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، کھجوریں کھا کر گزارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی ہے، فوراً بھاگتے ہیں، کھجور کے درخت پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے کھجور توڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کھجور پر چڑھے ہوئے ہیں، پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ہنس پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہنسے کیوں ہو، مسکرائے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ عبداللہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں اور پاؤں دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عبداللہ پر ہنسنے والوں، اللہ نے میرے عبداللہ کو اس قدر بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری زمین و آسمان، بر و بحر، شمس و قمر، ساری چیزیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں میرا عبداللہ قدم رکھ دے تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے اس قدر فضل و کمال عبداللہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم مصافحہ کر سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب المصافحہ، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ مصافحہ ہم کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح مصافحہ کرو۔ یا رسول اللہ معانقہ، ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگا سکتے ہو۔ یا رسول اللہ ہم جھک کر کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ کسی کو جھک کر اس قدر جھک جاتے جس طرح رکوع میں ہوتا ہے، فرمایا یہ شرک ہے۔ اگر کسی درخت کے ارد گرد گھومتے ہو یا کسی عمارت کے ارد گرد گھومتے ہو اور وہ طواف کی شکل بنتی ہے، فرمایا طواف اللہ کا حق ہے۔ بظاہر کتنی بھی آپ اللہ کی راہ میں خیراتیں کر لو، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، لوگوں کو پانی کی سبیلیں پلا دو، فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں شرک کا ذرہ بھی موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پانی کی قلت تھی، آپ سفر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی آپ اور کسی اور ساتھی کو لو اور پانی تلاش کرو۔ سفر کے دوران پانی نہیں مل رہا، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ اونٹ پر مشکیزیں لدے ہوئے، کہاں سے آئی ہو اور پانی آپ نے کس چشمے سے لیا؟ تو اس عورت نے بتایا، اس بڑھیا نے بتایا کہ 24 گھنٹے گزر گئے، میں اتنے دور چشمہ ہے وہاں سے پانی لے کر آ رہی ہوں، فلاں قبیلے کی طرف جا رہی ہوں اور وہاں سے مجھے معاوضہ ملے گا، میں اپنے بچوں کو پالتی ہوں۔ یعنی پانی کی اس قدر قلت تھی، اور وہ لوگ جو مشرکین تھے، بے شک مشرک تھے، لیکن وہ بھی ثواب کے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ میں آنے کے 16 راستے بنائے، ہر راستے پر انہوں نے پانی کی سبیلیں حج کے دنوں میں لگا دی، لوگوں کو پانی وافر مقدار میں میسر کیا، لوگ پانی پیتے تھے۔ وہ رب جو ایک گلاس پانی پلانے پر جنتیں عطا فرماتا ہے، جو رب ایک گلاس پانی پلانے پر جنت عطا فرماتا ہے، اور جو رب ایک مسجد تعمیر کرنے پر، عام مسجد، ہماری مسجد، من بنا للہ مسجداً، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی نے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیں گے۔ لیکن یہ مسجدوں کی ماں بیت اللہ، جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ مسجدوں کی ماں ہے، اجعلتم سقایت الحاج، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اجعلتم سقایت الحاج،
تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور سمجھتے ہو بڑا ثواب کا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے۔ وعمارت المسجد الحرام، تم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، صفائی کرتے ہو، خیال رکھتے ہو مسجد حرام کا کہ بڑا ثواب کا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے۔ اور ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ فرمایا تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے ہو، جو اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ اتنا بڑا کام کیا تو ان کو کیا ملا؟ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف، جس طرح تم نے راکھ کو دیکھا ہے نا، راکھ پڑی ہو اور تیز آندھی اور طوفان آئے تو اس راکھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے اعمال کے ساتھ اللہ ایسے فرما دیں گے، اڑ جائیں گے ان کے اعمال۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سارے باطل کیے جائیں گے۔ اور میرے اور آپ کے عمل کی کیا بات ہے؟ ساری امت کے اعمال مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے انبیاء اور صحابہ اولیاء کے اعمال مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے میرے محبوب، شرک کتنی بڑی بات ہے، بالفرض والمحال، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرے محبوب، اگر بالفرض والمحال آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، قرآن پاک میں۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو اجمالی طور پر کم از کم ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جتنی بھی تیری صفات ہیں، اللہ تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، علم غیب رکھتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ بھی آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں تعریف میں غلطی ہو گئی، علم غیب کی تعریف کرنے میں غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے تھے، علم غیب اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ عالم الغیب ہے۔ تعریف میں غلطی کیا ہوئی؟ بھئی غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، دیوار کے پیچھے نظر نہ آ رہا ہو، یہ غیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خبر دی، جنت و دوزخ کی خبر دی، فرشتوں کا بتایا، حور و غلمان کا بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری غیب کی خبریں جو بتائی ہیں، تو جب تک آپ کا علم غیب آپ نہیں مانتے ہو تب تک تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو۔ اس کا مطلب تم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو، فرشتوں کا بھی، جنت کا بھی، حور و سب کا انکار کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ کے لیے علم غیب کا ماننا ضروری ہے۔ یہ علم غیب کی تعریف وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ علم غیب ہے، جو کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے لیے، وہ علم غیب کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ کے علاوہ جو علم حاصل ہو وہ علم غیب ہے، کسی سے سنا نہ ہو، کسی نے بتایا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، ہاتھوں سے لمس کر کے اس کو چھو کر اس سمجھا نہ ہو۔ فرمایا یہ علم غیب ہے، اور یہ تو اللہ کی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ تو اللہ نے عطا فرمایا، خود سے پہلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے سب کچھ جانتے ہیں، ایسا تو کوئی بھی کائنات میں نہیں مانتا۔ جو عطا فرمایا اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جو حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو وہی علم غیب ہے۔ تو حواس خمسہ کے بغیر جو علم غیب ہو تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو مخلوق کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو تعریف کرنے میں جب غلطی ہوئی گئی تو کسی نے کہا کہ آپ عالم الغیب ہیں، کسی نے کہا نہیں ہیں۔ تو دوستو اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ نے تمام انبیاء سے، اللہ کے بعد سب سے بڑا، سب سے زیادہ علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اجمالی یہ عقیدہ رکھ لو اور یہ کہہ دو کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں
اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں ہاں بھئی تم یہ میری صفات کسی اور کے لیے بھی ثابت کرتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تب ہم یہ کہہ دیں اللہ تیری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں تھا، یہی میرا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ بنا لو، کسی مسلک کی بات چھوڑو، وہاں کوئی مولوی ساتھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ، سارے کے سارے جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے آئیں گے اللہ کی بارگاہ۔ فرمایا ابن آدم کے قدم تک ہل نہیں پائیں گے جب تک وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا من مات قد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ تو مر جانے کے بعد بندہ کہے گا اللہ ایک دوبارہ بھیج دے، میں اچھے اعمال بھی کروں گا، تیری توحید کے بارے میں عقائد بھی بناؤں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، لعلی اعمل صالحا، یہ کہے گا کاش کہ میں اچھے عمل کر لیتا۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا